اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آئیے حدیث کے خزانے میں سے کچھ حدیثیں عمل کرنے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری سے حدیثیں ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ تم قیامت کے دن سب سے پہلے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے برا آدمی وہ ہوگا کہ جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ مومن ہر 40 دن بعد آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لٹنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ اذان اور بارشوں کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کو اکیلے سفر کرنے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو کوئی بھی سوار رات کو اکیلے سفر نہ کرتا۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ خیرات مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارا رزق پاک کیا۔ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا بھی بہترین عبادتوں میں شامل ہے۔ جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کر لو۔ خیرات مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ موسم سرد کو مرحبا ہو کہ اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تم صبح شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، یہ چیزیں تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ مسلمان کو شرمندہ کرنا اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی استعمال کی جائے۔ مومن کا جی کبھی بھی خیر باتیں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ظالم ہے، تو یقیناً اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا اور بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ سب سے افضل صدقہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو میں صلہ کرانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو تب بھی یہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو بھی مسلمان ایک درخت کا پودا لگائے یا بیج بوئے اور اس میں سے چرند پرند یا جانور کھائیں تو اس کی طرف سے ان کے لیے صدقہ ہے۔ 4 چیزیں نیکی کی چھپانا نیکی کا خزانہ ہے۔ حاجات کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے بچپن سے ہی حکمت عطا ہوتی ہے۔ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دے دی اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دے دیا ہے۔
مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، غم، ملال، اذیت کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ان احادیث کو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔